اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اگر آپ لوگ آگے تھوڑا آ جائیں تو بہتر ہے۔ جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج اس کے ظاہراً 5ویں مرحلے پہ اس آیت کے ذیل میں فضیلت ماہ رمضان کے ذیل میں جو سلسلہ نشست شروع ہوا تھا آج اس کے 5ویں مرحلے میں وہ دعا جو پیغمبر اسلام نے ماہ مبارک رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد کی تھی، اس کی توضیح اور تشریح مختصر لفظوں میں، اور آج اس کا کچھ حصہ باقی جو رہ گیا تھا آج اس کو منزل تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار تمام صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اے مومنو، اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے گزشتہ امتوں کے اوپر واجب کیا گیا تھا کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، کہ روزے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ اسی ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام نے ماہ رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد جو دعا اول مفاتی میں یہ موجود ہے، یہ دعا اس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی، جہاں پر سرکار دو عالم نے اپنے پروردگار سے 7 حاجتیں طلب کی ہیں، اور یہ بھی سلیقہ ہے کہ ہم کو سیکھنا چاہیے معصومین سے کہ ہم اپنی دعاؤں میں کیا طلب کریں، کون سی چیز اپنے پروردگار سے مانگیں، جس میں کل 2 چیز کی طرف اشارہ تھا کہ سب سے پہلے اللہم احلہ علینا بالامن، کہ پروردگار اس نئے مہینے میں امنیت کی دولت ہمیں عطا کر۔ اور کل میں نے بیان کیا تھا کہ امنیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، کہ اگر امنیت نہ ہو تو نہ نماز ہو سکتی ہے برپا، نہ روزہ، نہ کچھ۔ اگر امنیت آپ دیکھیں 1.5-2 سال سے تقریباً کورونا کے حالات جو پیدا ہوئے تھے، امنیت نہیں تھی معاشرے میں، تو تمام چیزیں جو ہیں تمام چیزوں کی چھٹی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اسکول بھی، تو عبادتوں کی بھی تعطیل ہو گئی تھی۔ اور دوسری نعمت جو پروردگار عالم سے سرکار دو عالم نے اس ماہ رمضان میں طلب کیا وہ ہے ایمان کی دولت، اعتقاد کی دولت، کہ کل تذکرہ کیا تھا، ایک جز چھوٹ گیا تھا اس کا، کہ اس کو مکمل کرنے کے بعد تیسرے امر کی طرف آؤں گا، کہ ایمان کے سلسلے میں آیا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، تو آخر ایمان کی نشانی کیا ہے؟ 2 انسان ہیں، 2 افراد آئے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے اور قیمتی عمل اسلام میں ایمان ہے۔ البتہ ایمان بہت سی چیزیں، ہم خود ایک بہت ہی بڑا اور وسیع میدان ہے اس میں۔ سائل نے سوال کیا کہ مولا اس کی علامت کیا ہے؟ ایمان اگر ہے سب سے عظیم عمل تو اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کو اس کی نشانی سے پہچانا جاتا ہے، صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں، دعویٰ سے پہلے ہم میں وہ صفات ہونا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار، البتہ یہ حدیث بہت طولانی ہے لیکن میں مختصر اس کو عرض کر رہا ہوں، کہ امام نے فرمایا کہ ایمان نے انسان کے اعضاء و کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مثلا آنکھوں کا ایمان الگ ہے، کان کا ایمان الگ ہے، ہاتھ کا ایمان الگ ہے۔ فرض اللہ علی القلب ایمانا فرض اللہ علی السمع ایمانا، قلب کے لیے بھی ایک ایمان کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ کان کے لیے بھی ایمان کا حصہ۔ فرض کیجئے بطور مثال کہ ایمان قلب اور ایمان آنکھ یہ ہے کہ انسان حرام کی طرف توجہ نہ کرے، تو یہ علامتیں ہیں ایمان کی۔ اور اس کے بعد اگر انسان صاحب ایمان ہوتا ہے تو پروردگار عالم اسے کیا عطا کرتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان مومن ہو اور اس میں ایمان کی نشانیاں پائی جائیں تو پروردگار عالم اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہے، اس مرد مومن کو پروردگار عالم 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ ان اللہ، روایت کے جملے ہیں 5ویں امام سے یہ روایت ہے کہ ان اللہ آت المؤمن 3 خصال،
مرد مومن کو پروردگار عالم 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ کیا چیز عطا کرتا ہے؟ سب سے پہلے العزّ فی الدنیا والآخرہ، العزّ فی الدنیا وفی دینہ، کہ دنیا میں بھی عزت مرد مومن کو عطا کرتا ہے خداوند، اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے ائمہ اتنے عزیز کیوں ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد، 1400 سال ہونے کے باوجود، نہ یہ کہ ان کی جسم پہ حکومت ہے بلکہ ان کی دلوں پہ حکومت ہے، وہ عزیز ہیں۔ کیوں عزیز ہیں؟ اس لیے کہ امام المبین تھے، امام المتقین تھے، ایمان کے عظیم درجے پر فائز تھے۔ تو انسان کو پروردگار عالم، انسان مومن کو کیا چیز عطا کرتا ہے خدا؟ سب سے پہلے عزت عطا کرتا ہے، عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر انسان کو عزیز بننا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ایمان کو حاصل کرنا اور اس کی نشانیوں کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز پروردگار عالم مرد مومن کو کیا عطا کرتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں والمحابۃ فی صدور العالمین، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ابوہت پیدا کر دیتا ہے، اور لوگ جو ہے یعنی مرد مومن جو ہے کو دیکھ کر دشمن اس سے ڈر جاتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے دیکھ کر۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً سنا ہوگا کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام پہ جب کوئی بھی کسی میں بھی فوج دشمن میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر ڈائریکٹ امام پہ حملہ کرے، اتنے زخمی ہونے کے باوجود وہ ابوہت تھی اور وہ ہیبت طاری تھی امام کی کہ سامنے دشمن یعنی زخمی ہونے کے اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر سامنے سے مقابلہ کر سکے، یا جمل و صفین میں امیر المومنین سے کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ سامنے سے آ کے مقابلہ کر سکے۔ تو یہ کہاں سے یہ طاقت اللہ نے دشمنوں کے دل میں ڈالا؟ یہ مومنین کو عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم مومن ہیں تو یہ خاصہ ہے مومن کا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والفلاح فی الآخرہ، اور آخرت میں کامیابی مومن کو ہی حاصل ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ایمان اختیار کرنا پڑے گا اور ایمان کے درجے پر فائز ہونا پڑے گا، اور اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تب بھی ایمان۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے جو دوسری حاجت طلب کی اس ماہ مبارک رمضان میں، وہ ہے ایمان کی دولت، کہ اگر ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان قوی ہوگا تو ہم بہت سی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری حاجت جو پیغمبر اسلام نے اس مہینے میں اپنے پروردگار سے طلب کیا، وہ کیا؟ والسلامت، سلامتی، سالم ہونا۔ اب یہاں پہ سلامتی ایک بہت عظیم نعمت ہے، ہم اس کے وقت نہیں سمجھتے، لیکن جب انسان مریض ہو جاتا ہے تب اس سلامتی کی نعمت سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، پانی ہے، یہ تمام چیزیں جب ہم چونکہ مقدار وافر میں ہمارے پاس موجود ہے اس لیے اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جب انسان مریض ہو جاتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ سالم ہونا جسم کا کتنی بڑی نعمت ہے۔ البتہ اس روایت میں یا اس دعا میں صرف جسم کا سالم ہونا نہیں ہے، بلکہ سلامتی جو ہے اعتقادی اعتبار سے بھی انسان سالم ہو، فکری لحاظ سے بھی سالم ہو، ہر لحاظ سے سالم ہو۔ تو تیسری جو حاجت ہے پیغمبر اسلام کی اس ماہ مبارک رمضان میں، وہ ہے سلامتی کی، کہ اگر انسان سالم ہوگا تو تمام مدارج کو طے۔ اگر انسان سالم نہیں، ماہ رمضانی کو آپ دیکھ لیں کہ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں سالم نہیں ہوگا تو نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ایک بہت بڑی نعمت ہے سلامتی کے ذیل میں، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا اور پروردگار عالم سے سلامتی کو طلب کیا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو پیغمبر اسلام نے طلب کیا اپنے معبود سے، وہ ہے الاسلام، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، مسلمان ہونا۔ اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا انسان، دوسرا مرد مومن، دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے یعنی مذہبی دنیا میں یا ائمہ کے اور معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، سالم رہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان ہونا عظیم نعمت ہے جس کو سرکار دو عالم نے طلب کیا ہے چوتھی نعمت کی صورت میں۔ اور مسلمان در حقیقت یہ ہے کہ اسے ہی کہتے ہیں کہ جو تمام اوامر الہی کو انجام دے اور نواہی الہی کو ترک کرے۔
اب یہاں پہ ایک بحث ہے کہ اسلام اور ایمان، یعنی مسلمان ہونا اور ایمان، اسلام اور ایمان میں کون افضل ہے اور کس کا رتبہ بالا ہے؟ تو یہاں ظاہری طور پہ تو ایمان کا مرحلہ بالا ہے اسلام سے، لیکن یہاں پہ دو معنی ہیں اسلام کے۔ ایک معنی ہے اسلام کے وہی کلمہ شہادتین جاری کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، یہ ایک معنی اسلام کے ہیں۔ لیکن دوسرا معنی جس کے علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے نقل کیا ہے کہ دو معنی ہیں، ایک تو کلمہ شہادتین جاری کرنا، دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے بغیر چوں چرا کے کہ کیوں ہم پہ روزہ نازل کیا، کیوں نماز ہم کو صبح میں اٹھا دیا خداوند عالم نے، بغیر چوں چرا کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ کہ اگر اس معنی میں یعنی تسلیم محض کے معنی میں، کہ انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کروں گا کہ اگر تسلیم محض کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ اسلام ایمان سے بھی بالا تر مقام رکھتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہے۔ تو یہ چوتھی چیز رسول اکرم نے اپنے پروردگار سے اس ماہ رمضان میں طلب کیا، اور پانچویں چیز کہ جس کو طلب کیا وہ ہے عافیت، والعافیت المجللہ، کہ پروردگار اس مہینے میں عافیت عطا فرما۔ اب آپ سمجھیں کہ شاید سلامت جو ہے، سلامتی چونکہ گزر چکا، سلامت اور عافیت ایک ہی چیز ہے، نہیں، عافیت ایک الگ چیز ہے اور سلامتی سے بھی زیادہ اہم چیز ہے۔ اور اگر اس کی اہمیت کو آپ کو پہچاننا ہے تو میں حوالے دیتا ہوں صحیفہ سجادیہ کی 23ویں دعا، جہاں پہ امام سجاد مستقل اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد البسنی عافیتک، لباس عافیت، اے پروردگار ہمیں لباس عافیت پہنا، وجللنی عافیتک وحسنی بعافیتک واکرمنی بعافیتک حبلی عافیتک عافیتک فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت۔ یعنی اس مختصر سی دعا میں امام سجاد نے کئی مرتبہ لفظ عافیت کا تذکرہ کیا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کریں۔ اور چھٹی جو حاجت طلب کی ہے جس کو پروردگار عالم سے سرکار دو عالم نے، وہ ودفاع الاسقام، کہ پروردگارہ اس مہینے میں ہمیں مریضی سے بچا، بیمار ہونے سے بچا۔ ظاہر ہے کہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سقم ہے کہ جو اس میں استعمال ہوا، ایک مرض ہے۔ سقم کہتے ہیں جسم کا مریض ہونا، مرض لیکن جسم کا مریض بھی ہو یا روحی اعتبار سے، مثلا حسد رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے مرض کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن سقم جو ہے صرف اور صرف جسمی اعتبار سے انسان اگر مریض ہو تو اسے سقیم کہتے ہیں، اسے انسان سقیم کہتے ہیں۔ تو اسی لیے پروردگار عالم سے سرکار دو عالم نے یہ چھٹی حاجت طلب کی کہ ودفاع الاسقام، کہ پروردگار مجھے بیماریوں سے بچا، جسمی بیماری سے بچا، اس لیے کہ اگر ہم جسم کے مریض ہو جائیں گے تو اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ نہیں کر سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ نعمتیں کہ انسان خداوند عالم سے کیا طلب کرے، سرکار دو عالم نے یہ ہمیں سلیقہ سکھایا۔ اور اس کے بعد آخری جو چیز طلب کی ہے پیغمبر اسلام نے اپنے خدا سے اس مہینے میں، وہ کیا ہے؟ والعون علی الصلاۃ والصیام وتلاوت القرآن، کہ پروردگار مجھے توفیق عطا کر۔ کس چیز کی توفیق؟ نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن کی۔ اس لیے کہ اگر خدا کی مدد اور توفیق نہیں ہوگی تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام اگر توفیق الہی انسان کے شامل حال نہیں ہوگی تو کوئی بھی کام انسان انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا پروردگار عالم سے یہ طلب کیا سرکار دو عالم نے کہ پروردگار والعون علی الصلاۃ والصیام وتلاوت القرآن، پروردگار مجھے اس مہینے میں توفیق عطا کر کہ ہم نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں اور تلاوت قرآن کر سکیں اپنی معروضات۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ بہترین فرصت ہے کہ ہم یہ جو 7 حاجتیں طلب کی ہیں، پروردگار ہمیں بھی وہ عطا کر جو تو نے اپنے محبوب بندے سرکار دو عالم کو عطا کیا۔ ہمیں نعمت صحت عطا کر، ہمیں نعمت توفیق عطا فرما کہ ہم نماز، روزہ اور حج و تمام تیرے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان اس مہینے میں مغفرت حاصل نہ کر سکا تو فی ای شہر یغفر، پھر کس مہینے میں وہ مغفرت حاصل کرے گا۔ لہٰذا آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔